ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے جاوید اقبال صاحب کے ساتھ۔ جی یہ بتائیے، جو موجودہ حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، جو سینٹر میں حکومت ہے اور بہت سی جگہوں پہ وہ اتحادی بھی اس کے ساتھ ہے، جی اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت تقریباً جو پارلیمنٹ میں پارٹیاں ہیں ساری کہیں نہ کہیں حکومت میں ہیں، جی ایک صوبے میں تو کوئی مرکز میں تو کوئی ادھر۔ کیا یہ جو اتحاد کی سیاست، جسے مفاہمت کی سیاست کہا گیا اور کہا گیا کہ یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے، آج 3 سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں، پبلک جو ہے مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں، اکنامک سچویشن کے حوالے سے دیکھیں، ادروائز جو بھی چیلنجز جن کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے، وہ اس سے زیادہ ایک بڑے طوفان کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اور کبھی وہ جو ہے ہماری سلامتی کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ اس مفاہمت کی سیاست کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کامیاب سسٹم چل رہا ہے؟ دیکھیے، کامیاب تو اس کو کسی بھی اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کامیابی کے لیے آپ کو رزلٹ کی طرف ایک نظر ڈالنی پڑتی ہے، اور رزلٹس جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ اتحاد کی سیاست جیسے آپ نے فرمایا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی حد تک اقتدار کی سیاست ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر میں اسمبلی میں ہوں تو میں اسمبلی میں کیوں ہوں، اگر میرا جو منزل ہے میری وہ وزارت ہے اور میری گاڑی پہ جھنڈا ہے تو پھر میں اس کی جانب جاؤں گا، اور یہ مفاد کی بات ہے۔ اس میں بے شمار پارٹیاں ایسی ہیں جو کہ جوائن کرتی ہیں، جن کا اپنا اپنا ایک منشور ہے جس کی بنیاد پر عوام نے انہیں اسمبلیوں میں بھیجا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسمبلیوں میں وہ پہنچ تو گئی ہیں، لیکن ان کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ کوئی بنیادی تبدیلی لا سکیں۔ لہٰذا میں ان کی مجبوری بھی سمجھتا ہوں، اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے، وہ جو ہے نا کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ، تو وہ شجر سے پیوستہ ہونا چاہتے ہیں کہ شاید کبھی باہر آ جائے، لیکن شجر جو ہے بنیادی طور پہ شجر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو مین شجر ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ نہیں چاہتا ہے تو کبھی ان سے کھیلے گا، کبھی اس ٹہنی پہ کھیلے گا، کبھی اس ٹہنی پہ کھیلے گا، کبھی ٹہنیاں ہلائے گا، کبھی ٹہنیاں توڑے گا، کبھی ٹہنیاں چپکائے گا۔ تو وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو کامیاب یہ نہیں ہوا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جہاں بھی اتحادی جماعتیں کام کرتی ہیں ان کے اندر بنیادی طور پر ایک تو نظریاتی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نظریاتی چیز ایک ہونی چاہیے، اور اگر نظریاتی اختلاف نہیں ہے تو کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ کے خیال میں اس وقت نظریاتی اختلاف ہے؟ میں آ رہا ہوں صرف، اس وقت نظریاتی اختلافات بڑی حد تک نہیں ہیں۔ میں حکومت کا نام لے کے کہتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں ہے، آپ کے علم میں اے این پی پاکستان پیپلز پارٹی ایک پروگریسو پارٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اے این پی وہ بھی پروگریسو پارٹی ہے۔ پاکستان میں جو ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ یہ بھی پروگریسو پارٹی ہے۔ یہ 3 پارٹیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی وہ پروگریسو پارٹی نہیں ہے، لیکن وہ مولویوں کے اعتبار سے پروگریسو سمجھی جاتی ہے۔ مولانا صاحب خود بھی ماشاءاللہ خاصے پروگریسو ہیں، اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ وہ اسلام پسند ہونا کوئی بری بات نہیں، الحمدللہ آپ اور ہم دونوں مسلمان ہیں اور بے شمار ہمارے دیکھنے والے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز پر اڑ جائیں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر میں ہٹا تو حکومت گر جائے گی، تو یہ ایک بلیک میلنگ والی تحریک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ حکومت وقت جس کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے بجائے ڈیلیور کرنے کے اس ڈر میں چھپی رہتی ہے کہ یار اگر یہ نکل گیا وہ نکل گیا تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایسی موقع پر ایک سیاسی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، اور سیاسی جرأت کیا ہے؟ سیاسی جرأت یہ ہے کہ وہ پارٹی جو بھی ہے وہ کہے کہ جناب یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، حکومت ملتی ہے تو بھی اور نہیں تو بھی۔ لیکن اتنی جرأت کا فقدان ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ مثلا اس میں نااہلیت ہے؟ نااہلیت، اس میں لالچ ہے۔ نااہلیت اس کے بعد آتی ہے، یہ لالچ ہے، بنیادی طور پر لالچ ہے۔ تو بہتر لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں؟ بہتر لوگ آ نہیں سکتے، اس ملک کا جو سسٹم ہے اس کے حساب سے بہتر لوگ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے۔ میں آپ کو نام لیے بغیر بتاتا ہوں، میں اس زمانے میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا اور انتخابات ہوئے تھے، سب سے پہلے وہ بھٹو صاحب والے، اس کے جناب عالم یہ تھا کہ ایک بہت بڑے اس ملک کے قانون دان جن کی بڑی عزت ہے انتقال کر گئے، اور ان کو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو میں نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ لوگ کہتے تھے کون جیتے گا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ انہوں نے ٹکٹ لینے سے انکار کیا، ٹھیک، اور اس کے بعد وہ گئے اور سندھ کے ایک شہر میں وہاں سے ایک ایسے شخص کو بھٹو صاحب نے ٹکٹ دیا جس سے وہ بھٹو صاحب خود بھی متفق نہیں تھے کہ اس کی کوئی وجہ شہرت نہیں تھی۔ اس آدمی نے ان موصوف کو جو بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اتنا ہرایا، اس نمبر سے ہرایا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اس سے کیا چیز نکلتی ہے؟ اس سے یہ نکلتی ہے چیز کہ اس ملک میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی، عوام کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔
نہ اس آدمی کے پاس ٹرک تھے، نہ اس کے پاس کھانا کھلانے کو تھا، نہ اس کے پاس پیسے تھے دینے کو، وہ ہار گیا۔ علم ضرور تھا، علم وہ اپنے ساتھ لائے۔ لیکن ایک چیز بتائیے کہ جو آپ نے کہا کہ اتحادی جماعتیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ساتھ مل کر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے مشترکہ وہ فائدہ ہوتا ہے، مثلا مراعات بڑھانے کی بات ہو، اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں آتا، سارے ایک دم میں وہ بل پاس کر دیتے ہیں، یا وہ لاؤنجز جو ہیں اس کو ہو تو سب ایک منٹ میں ہو جاتا ہے۔ اور لیکن جب کامن کاز ہے نا جی، وہ کامن کاز ہے، کامن کاز تو اپنی ذات کے اوپر ہے، ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ قوم کا تو نہیں ہے۔ کامن کاز پرسنل بیسس پہ، کامن کاز اگر نیشنل بیسس پہ ہو تو یہی علامتیں آپ دیکھیں گے۔ تو پھر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ قوم کی نمائندگی کر سکیں۔ دیکھیے قوم کی نمائندگی یہ میں جو آپ فرما رہے ہیں میں یہ شاید نہ کہہ پاؤں، کیونکہ اس قابل ہیں یا نہیں یہ تو قوم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ میں اور آپ بھی قوم کا حصہ ہیں، لیکن ہم اپنے ایک ووٹ کی ذمہ داری کی حد تک قوم کا حصہ ہیں، لیکن جو میجورٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے، میں بار بار اس پہ آتا ہوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کے عوام کو معلوم ہی نہیں ہے اس وقت تک کہ ان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ رونے سے پہلے، چیخنے سے پہلے، چلانے سے پہلے ذرا مڑ کے دیکھیں کہ جس انہوں نے غیر سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کو ووٹ دیے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ قوم عوام کی ایک اکثریت جو ہے وہ تو اپنے سوشل مسائل میں پھنسی ہوئی ہے۔ آپ کی آدھی کے قریب آبادی ایسی ہے جس کی روزانہ آمدنی $1 سے بھی کم ہے۔ ایسی جو قوم ہو جس کی اکنامک کوئی پوزیشن ہی نہ ہو، وہ اپنے سیاسی فیصلے کرنے میں کہاں تک جو ہے وہ خود مختار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ٹرن تو آتا ہے تاریخ کے اندر، کبھی نہ کبھی یہ قوم بیدار بھی ہوگی۔ اور یہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ بڑے برے حالات ہیں، میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ حالات واقعی برے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا نیسیسری ایول، یہ ایک نیسیسری ایول ہے، یہ وہ لیبر پین ہے جس کے بغیر پیدائش جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو قوم کو لیبر پین سے گزرنا پڑے گا۔ آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ میں انڈائریکٹلی وہی بات کر رہا ہوں، آپ نے اس کو نام دے دیا، اچھا کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس میں ہر شخص کو گزرنا پڑے گا اور ہر شخص کو تکلیف سہنی پڑے گی، اس کے بعد ہی کوئی چیز سامنے آئے گی۔ اگر میں یہ سمجھ لوں کہ آپ بنائیں گے اور میں آ کے کھاؤں، یہ رویہ نہیں چلتا ہے۔ نہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انقلاب نہیں آ سکتا، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے پاکستان میں انقلاب جو لوگ کہتے ہیں نہیں آ سکتا، میں اس کی تائید اس لیے نہیں کرتا کہ میرا بڑا اس پہ بلیف ہے، یقین، اور میں نے دیکھا بھی ہے اپنے اسکول کالج کے زمانے میں۔ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کی اگر میں بات کروں تو وہ بھی انقلاب تھا اور بہت بڑا انقلاب تھا۔ اسی طریقے سے 11 سال کے بعد بے نظیر بھٹو جب تشریف لائیں وہ بھی بہت بڑا انقلاب تھا۔ مشرف صاحب گو کہ جمہوری نہیں تھے، لیکن جس وقت وہ آئے اور جس طریقے سے چیزیں ٹھیک ٹھاک ہوئیں، 1 منٹ میں چیزیں صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا کیومولیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے 3 سال تک کم از کم، اس کے بعد خرابی آتی ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ کہیں سے خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اعداد و شمار، چونکہ پھر میں کہوں گا کہ تعلیم کی کمی ہے، میڈیا بھی ماشاءاللہ۔ آج ایک آپ انصاف سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بتائیے کہ ہم غیر جمہوری صدر کو، جو مشرف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ہم کرٹیسائز تو بہت کرتے ہیں، انہی چینلز پہ کرتے ہیں، ہر چینل پہ ہوتی ہے، لیکن یہ چینل جن کی تعداد ماشاءاللہ 65+ ہے، یہ کون سا جمہوری آدمی لایا تھا؟ ذرا غور کیجئے۔ ان کے جمہوریت اور آمریت یہ رویے ہیں، ہاں رویے ہیں، وہ کسی کے ایک جمہوری آدمی نہ بھی ہو ہاں تو بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو ایک انقلاب کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، جیسے ٹیونس میں ہو گیا ہے، مصر میں آ گیا ہے، اور 3 ملک جو ہیں اس کی ذات میں ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹریول کرے گا، یہ پورا مڈل ایسٹ اس کی لپیٹ میں آئے گا، اور یہ ممکن ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا میں بھی آئے۔ آپ کی کیا رائے؟ شاید آئے گا تو ضرور، لیکن یہ شاید دیر سے آئے۔ اس کی وجہ وہی تھی کہ یہ آپ کا جو پہلا، میں عرض کروں آپ سے کہ یہ رویوں کی بات ہے۔ پاکستان میں جب آپ بالکل بند کر دیتے ہیں، میں آپ کو مثال لے کے دیتا ہوں، نام لے کے دیتا ہوں، کائرو لے لیجیے آپ، یعنی ایجپٹ کے اندر یہ چیز آئی، اور ایک دم سے کوئی بہت پرانی تحریک نہیں ہے۔ جب لوگ عوام، جن کا آپ ذکر فرما رہے تھے، جب ان کے یہاں ایک لیڈر کا، ایک رہنما کا فقدان ہو جائے، لیڈر لیس سوسائٹی جب ہو جائے، جب سوسائٹی میں رہنما نہیں ملے، صحیح رہنما نہیں ملے، تو پھر لوگ انقلاب لاتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں، حبیب جالب کا شعر بڑا کمال کا شعر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی رہبر کو اب زحمت نہ دوں گا، اچھا، کسی رہبر کو اب زحمت نہ دوں گا، میں خود اپنی قیادت میں چلوں گا۔ واہ 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 واہ۔ تو جو ایجپٹ کا جو ہے وہ بالکل اس شعر کے ساتھ انقلاب اور کرائسس جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ نئی پیدا کرتا ہے، فرام ودن،
اس کے لیے اب آپ دیکھیے غور کیجیے. یہ سوال اٹھ رہا ہے نا بالکل ہے کہ اگر انقلاب آئے گا تو اس کو لیڈ کون کرے گا؟ ضرورت نہیں ہے لیڈ کرنے کی. البرادی کو آپ نے امپوز کیا, کدھر ہے وہ؟ یہ الگ بات ہے کہ فوج کو ہٹا کے, ایک حسنی مبارک فوج کے ہی نمائندے ایک طرح سے کہہ لیجیے آپ, 30 سال تک فوج کو ہٹا کے پھر فوج آ گئی. وہ 6 مہینے کا کہہ رہی ہے. میرے آپ کی روایت میں تو 90 دن والا بندہ جو ہے وہ 11 سال تک رہتا ہے, یہ 6 مہینے والا پتہ نہیں کب تک رہے گا. تو بات یہ ہے کہ سفر میں تسلسل اور سسٹینیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے جاوید اقبال صاحب کے ساتھ. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.